یہ جو ہم جرت کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے مذمومہ خیالات کے مطابق جو ہم یہ سمجھتے ہیں اس تعبیر کو ہم پبلک کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہ صرف اسلام میں ہے بلکہ مہذب سوسائٹی کے اندر بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری اگر 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی اگر ہم کریں تو اس کے اندر دو قسم کے ہمارے ایسے اہل علم کے گروپس رہے ہیں۔ ایک علم الکلام کا گروپ رہا ہے جن کا بنیادی کام یہ تھا کہ جو نظریات سے متعلقہ ہیں، عقائد سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر درستگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر طیب صاحب، سر نے ایک بڑی اچھی اس میں سے بات جو ہے نا وہ نکالی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں جی جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اردو کی کتاب پڑھ لیتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے جی میں ثواب ہوگا میں ایک تفسیر لکھ جاتا ہوں۔ تو یہ فرمائیں کہ بخاری کی حدیث وہ تو آپ نے ظاہر ہم سے زیادہ آپ اس سے وابستہ ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنی طرف سے ہم پہ جھوٹ باندھ دیا وہ ٹھکانہ اپنا دیکھ لے پھر جہنمی ہے۔ اسی طرح مشکات میں نے اس کو دیکھا، قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ تو عقلی دلیل بھی ہے کہ اگر آپ حدیث پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے ہو، اپنی تشریح نہیں کر سکتے ہو تو قرآن پہ کر سکتے ہو۔ لیکن سرکار کا تو کلام ہے من قال فی القرآن برائے ہی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ تو کیا یہ اپنی رائے سے اگر نہیں کر رہے تو ان کو یہ الہام ہوا ہے، جبکہ ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ تو یہ الہام کے بھی قائل نہیں ہے کہ جی یہ فرقہ جو ہے یہ سارے کافر ہیں۔ تو نہ یہ ڈرتے ہیں کہ قرآن پہ رائے نہیں دینی ہم نے، نہ یہ ڈرتے ہیں کہ حدیث پہ رائے نہیں دینی ہے، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ امت بگڑتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، ہو جائے۔ بچے آگے جو نئی نسل ہے ان میں ایک جناب تفرقہ بازی شروع ہو جاتی ہے، ہو جائے۔ کسی کے ہیں نا جی، کوئی والی وارث نہیں نظر آتا آپ کو، کیا فرماتے ہیں؟ وارث صاحب، جو سوال یا جو آپ نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے سر، سب سے پہلے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جی کہ اسلام کے جو یہ بنیادی دو ٹیکسٹس ہیں جی قرآن اور سنہ، صحیح، یہ کیوں آئے، ایک تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا ان کا جو ہدف ہے معاشرے کے اندر وہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ اگر ہم اس تناظر کے اندر، اس گفتگو کے تناظر کے اندر اگر ہم قرآن اور سنہ کا ہدف طے کریں تو وہ بنیادی طور پر بقول امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 4 بنیادی اخلاق ہیں جو انسانی سوسائٹی کے اندر اس قرآن اور سنت کے نتیجے میں پیدا ہونے چاہیے۔ ٹھیک۔ پہلا خلق ہے طہارت کا، ٹھیک، پاکیزگی کا۔ صحیح۔ پاکیزگی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ اور جس حقد اور حسد کی طرف ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنے اندر ہم دوسرے فرقوں کے حوالے سے جو بغض اور حسد رکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی بھی اس کا ہدف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن و سنت کا جو بنیادی دوسرا خلق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہے اخبات اللہ۔ اخبات اللہ کا مطلب ہے سبجوگیشن ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ، کہ آپ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکائیں۔ ٹھیک۔ اس کی چاہے جائے کہ آپ اس کی باتوں کے اندر اپنی جرت پیدا کر کے اپنی طرف سے اپنی رائے بنا کر، خدا کی رائے بنا کر آپ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ تیسری چیز جو یہ ٹیکسٹ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سماحت کا خلق۔ سماحت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر جو اخلاق فاضلہ ہیں، ٹھیک، اس میں سچائی ہے، صدق ہے، عفت ہے، جس کی ہم تہمت کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام وہ اخلاق انسانی معاشرے کے اندر یہ والے ٹیکسٹ، یہ قرآن اور سنت پیدا کرنا چاہتا ہے ایک ایسی بیلنسڈ اپروچ کہ جس کے نتیجے کے اندر معاشروں کے اندر ایک اعتدال پیدا ہو، معاشروں کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو، ان کے اندر پیسفل کو ایگزسٹنس پیدا ہو، تاکہ وہ بنیادی طور پر جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور چوتھا خلق جو اخلاق اربعہ میں سے بتایا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس قرآن اور سنت کی بنیاد کا جو بنیادی ہدف ہے وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہے۔ ٹھیک۔ جس طرح قرآنی آیت بھی ہے سورۃ الحدید کی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ تمام انبیاء، تمام کتابوں کا بنیادی ہدف
یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا اعتدال والا معاشرہ پیدا ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر انسانیت اس سے اگلے درجے میں اپنے اخلاق درست کر سکے. بالکل ٹھیک. یہ وہ 4 بنیادی اخلاق ہیں جی. جو قرآن اور سنہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کا ہدف ہے. صحیح. اب اگلی بات اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم جرت کرتے ہیں جی. کہ اپنی مرضی سے اپنے مذمومہ خیالات کے مطابق جو ہم یہ سمجھتے ہیں اس تعبیر کو ہم پبلک کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہ صرف اسلام میں ہے بلکہ مہذب سوسائٹی کے اندر بھی نہیں. بالکل ٹھیک. ہماری اگر 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی اگر ہم کریں تو اس کے اندر 2 قسم کے ہمارے ایسے اہل علم کے گروپس رہے ہیں. ایک علم الکلام کا گروپ رہا ہے جن کا بنیادی کام یہ تھا کہ جو نظریات سے متعلقہ ہیں، عقائد سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر درستگی پیدا کرنا. صحیح. کہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے تعبیرات پیدا ہو جاتی ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ وہ لوگوں کی تصحیح کرتے تھے. ٹھیک. اور دوسرا ہمارا جو اس میں پلیٹ فارم تھا وہ معاشرے کے اندر جو قانون سازی ہوتی تھی اس کے لیے کردار ادا کرتے، جسے ہم مکاتب فکر فقہ کے مکاتب فکر کہتے ہیں. اب وہ ان کا کام یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، اسی طرح معاشرتی حقوق ہیں، ان کو ایڈریس کر کے معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.